سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے تاجر پریشان، ملکی حالات اور سیکیورٹی خدشات کے باعث کاروبار میں مندی کا رجحان۔ 3 روز تک دکانیں بند رہنے سے تاجروں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ کہتے ہیں فیصل آباد کپڑے کی بڑی منڈی ہے مگر خریدار مارکیٹ کا رخ نہیں کر رہے۔ تاجروں کی حکومت سے مہنگائی کو کم کرنے کی اپیل۔ ایوان صنعت و تجارت چنیوٹ موجودہ ملکی حالات سے پریشان۔ صدر دانش نعیم فخری کہتے ہیں ملکی حالات کے باعث کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ سے سامان کی ترسیل مشکل ہو گئی ہے۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، خواتین آٹے کے حصول کے لیے شدید گرمی میں انتظار کرنے پر مجبور۔ دیگر اشیاء ضروریہ بھی کمیاب، خواتین کہتی ہیں 1 ہفتے سے آٹا نہیں مل رہا، بتایا بھی نہیں جاتا کب ملے گا۔ فیصل آباد میں بڑھتی مہنگائی کے وار جاری، متوسط طبقے کا ایئر کنڈیشنر کولر تو مہنگا تھا ہی، خس بھرائی بھی مہنگی ہو گئی۔ بے قابو مہنگائی کا جن کب قابو ہوگا، ہر کوئی پریشان۔ حکومت کی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مربوط پالیسیاں رنگ لے آئیں۔ جنگ سمیت ڈویژن بھر میں چینی، آٹا اور گھی سستا ہو گیا۔ 130 روپے کلو والی چینی 110 روپے کلو تک سستی ہو گئی۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں بھی 10 روپے تک کی کمی ہوئی۔ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ضلع جھنگ سب سے آگے، پنجاب حکومت جاری کردہ رپورٹ نے بھی تصدیق کر دی۔ ضلعی انتظامیہ جھنگ نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پنجاب بھر میں بہترین کام کیا۔ تانیاوالا میں ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر محمد ہارون نے ادویات کی غیر قانونی ڈسٹریبیوشن ایجنسی پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں ادویات پکڑ لی۔ ملزم کے خلاف کیس رجسٹرڈ کر کے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ فیصل آباد کو بھجوا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سابق وزیر علی افضل صاحی کی گرفتاری یا معاملہ کچھ اور؟ عدالت میں سماعت اور آئی جی کی طلبی، سابق صوبائی وزیر علی صاحی بازیابی کے بعد بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے، جبکہ عدالت نے واقعے پر پولیس سے 15 مئی تک رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ فیصل آباد میں پی آئی اے آفس کے سامنے احتجاج، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گرفتار مرد کی ضمانت منظور کر لی، بیٹے کو جیل بھیج دیا۔ سول لائن پولیس نے خاتون اور اس کے بیٹے اذان کو عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا تھا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں پولیس کے داخلے کا معاملہ، سیکرٹری بار رانا ایم اے بابر خان نے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے متحرک، شہر بھر کے مختلف مقامات پر کوڑے دان رکھ دیے، مختلف قسم کے ویسٹ کے لیے الگ الگ کوڑے دان رکھے گئے۔ سمندری میں محکمہ بلدیہ شہر کی صفائی میں ناکام، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن سے سانسیں لینا محال، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں پارک میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں مگر گندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصل آباد میں اراضی ریکارڈ سینٹر کی نااہلی، ایک جانب ریکارڈ آن لائن کرنے کا جھانسا تو دوسری جانب معمول کی سروس بھی بند کر دی گئی، دور دراز سے آنے والے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد میں مردم شماری کے قواعد کی درستگی اور تصدیق میں 2 دن رہ گئے، ایک فرد کی تعداد والے تمام گھرانوں کی دوبارہ تصدیق کرنے کی ہدایت، سپروائزر اور شمار کنندگان کو 15 مئی تک اپنا ایریا کلیئر کرنے کا پابند بنا دیا گیا۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال کی اکلوتی ایم آر آئی مشین خراب، ڈویژن بھر میں مریضوں میں تشخیص کا عمل متاثر، دور دراز سے آئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر فہیم کہتے ہیں کہ شام تک سپیئر پارٹ آ جائے گا، جلد مشین فعال ہو جائے گی۔ فیصل آباد موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ٹائیفائڈ، ملیریا، ہیضہ کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جھنگ میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ گیا، محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی کے کنٹرول کے حوالے سے اقدامات شروع، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سلمان زاہد کی جانب سے مختلف علاقوں کا سروے کیا گیا۔
واسا میں بھی ڈپارٹمنٹل پروموشن کا آغاز، گریڈ 5 سے 16 تک کے لیے ڈویژنل پروموشن کمیٹی کے اجلاس مکمل کر لیے گئے۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت کا مختلف سرکاری اسپتالوں میں پڑا لاکھوں روپے مالیت کا سکریپ نیلامی کے لیے پیش، سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سہیل طارق کی زیر نگرانی نیلامی کا عمل جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا احسن اقدام، ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ہاؤس جاب کرنے کے لیے اب آن لائن درخواست جمع کرائی جا سکے گی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے جماعت نہم کے امتحانات ایک بار پھر ملتوی کر دیے، سپلیمنٹری دینے والے طلباء کے پریکٹیکلز کا شیڈیول بھی تبدیل کیا جائے گا۔ ترجمہ القرآن کا پیپر 17 مئی، کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر 18 مئی جبکہ اسلامیات لازمی کا پیپر 19 مئی کو لیا جائے گا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف کالجز اور ٹیفٹا کا مل کر تعلیمی اداروں کے طلباء کو ہنر مند بنانے کا پروگرام۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں طلباء کو فری ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ 25 مئی تک طلباء اپنے کالجز کے توسط سے اپلائی کر سکیں گے۔ فیصل آباد میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ عروج پر، زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ دوران کٹائی کم از کم 10% تک گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کسان بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کرے تو گندم ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہے۔ شورکوٹ میں گندم کی خریداری کا ہدف مکمل، حکومت نے 1,80,000 کا مزید ہدف دے دیا۔ تحصیل لالیاں میں انتظامیہ متحرک، لالیاں سینٹر پر 97%، چناب نگر سینٹر پر ہدف کا 95% حاصل کر لیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم جاری، ضلع میں کپاس کی پیداواری ہدف کا 72% ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ٹوبہ میں کپاس کا پیداواری ہدف 41,000 ایکڑ ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں جگر اور چھوٹی بڑی آنت کے امراض سے متعلق ورکشاپ، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کی خصوصی شرکت۔ اور فیصل آباد میں پی ایس او ریجنل پولیس آفیسر شبیر کلیار کی والدہ انتقال کر گئیں۔ انسپیکٹر شبیر کلیار کی والدہ کی نماز جنازہ کلیم شہید کالونی جنازگاہ میں ادا، ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔